السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل مومنٹس۔ ہم بات کر رہے تھے حاجی نصر کے بارے میں کہ وہ منڈی چلا گیا، اس نے بچہ خرید لیا، بچہ اس کے ساتھ چل پڑا، وہ بچے کو نقشب لے گیا۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ گھر لے جا کر حاجی نصر نے پوچھا۔ سبکتگین۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، سبکتگین نے جواب دیا۔ میں سویا ہوا تھا، قافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، گھوڑے ہمارے درمیان سے گزر گئے، میں بھاگ اٹھا، ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور پھر ہمیں وہاں لے گئے۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ امیروں کے گھروں میں نوکری چاکری کرتا تھا۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، حاجی نصر نے جواب دیا۔ میں حاجی ہوں۔ پھر مجھے نہیں بلکہ رونا آپ کو چاہیے، بچے نے جواب دیا۔ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں روؤں یا ہنسوں یا کیا کروں۔ اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا۔ حاجی نصر بدھک اٹھا۔ اسے قطعاً توقع نہ تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی عقل مندی سے جواب دے گا۔ اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک امام مسجد ہے۔ اس نے امام کا نام بتایا اور کہا، میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے بہت سے سبق دیے ہیں جو کہانیوں کی شکل میں تھے۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نوشیروان عادل کی اولاد میں سے ہے۔ مجھے ماں کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آتے تھے جو اسے بتاتے تھے کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز دور دور تک پہنچائے گا۔ بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ میں نہ ہوا تو وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو؟ اپنی ماں کے عقیدے پر میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں؟ سبکتگین نے جواب دیا۔ غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر نہیں خریدا؟ جانوروں کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ بے شک تم میرے غلام ہو، لیکن میں جانوروں کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا، حاجی نصر نے کہا۔ تم کوئی کام کر سکتے ہو؟ مجھے ماں باپ بخارا کے کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے، بچے نے جواب دیا۔ میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارا لے جا کر اس عالم کی شاگردی میں بٹھا دیں۔ میں تمہیں اپنے بچوں کے اتالیق کے حوالے کر دیتا ہوں، حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا۔ تم اس کے نوکر ہوگے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکو گے۔ سبکتگین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ 3 سال نقشب میں رہا۔ اس دوران حاجی نصر نقشب میں سے باہر رہا۔ کتاب الانصاب میں ہے، کچھ تفصیل ملتی ہے۔ سبکتگین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نقشب میں ہی رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا۔ کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کاروبار کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ امیر کبیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ سبکتگین جب اتالیق کے پاس گیا تو اتالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی، لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی۔ اتالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا۔ سبکتگین نے خود بچے کو تصحیح کرنے کی بجائے اتالیق کو بتایا۔ اتالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین سے پوچھا کہ اس نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے۔ سبکتگین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اتالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بچوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبکتگین نے بھی سپہ گری کی تربیت لینی شروع کر دی تھی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہنسمکھ تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اتالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ سپہ گری میں، اور سبکتگین میں عسکری جوہر موجود تھے۔ اتالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبکتگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ اتالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا
تو وہ سبکتگین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا اداس بچہ نہیں بلکہ قد آور جوان تھا۔ حاجی نصر نے اس کی سپاہ گری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر مأمور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا تھا۔ اس وقت الپتگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ الپتگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 959 میں حاجی نصر الپتگین سے ملنے گیا تو سبکتگین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبکتگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخ عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا جسے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا ایک گورنر سے ملا۔ گورنر الپتگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔ حاجی نصر اس ایسے قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الپتگین نے اسے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔